محدث قمی لکھتے ہیں اسی لمحے معرفت کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کس لمحے میں معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دے۔ عجیب واقعہ تحریر فرمایا، اور وہ فرماتے ہیں یہ کوئی گناہوں کا لائسنس نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ محبت اہل بیت کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ گناہوں کا لائسنس نہیں ہے، محبت اہل بیت کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ سنو اہل بیت کی محبت کا معیار کیا ہے، معرفت اہل بیت کی بلندی کیا ہے، معرفت اہل بیت تمہیں معراج کی سیر کیسے کراتی ہے۔ محدث قمی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک ایسی بھی رقاصہ تھی کہ جو امیر شام کے دربار میں، فقیر شام کے دربار میں رقص کرتی تھی، توجہ فرمائیے گا، رقص کرتی تھی، لیکن جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور یہ خبر معاویہ کو ملی ہے، اور جب یہ خبر امیر شام، فقیر شام کے کانوں سے ٹکرائی تو اس ملعون نے اپنی اسی رقاصہ کو دربار میں بلایا۔ اور تو سنیے گا عجیب واقعہ، اور محدث قمی کا حوالہ دے رہا ہوں اور الحمدللہ علمی میدان میں پہاڑ کا نام لے رہا ہوں جو علماء واقف ہیں۔ محدث قمی نے اس واقعے کو شد و مد کے ساتھ لکھا ہے، پتہ نہیں کس لمحے میں اللہ دوزخ کے طبقات سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پہ بٹھا دے۔ اس واقعے سے درس لے لینا۔ میں نے کہا صاحبان عرفان کے لیے بڑی بات ہے، اور جن کا علم سے تعلق نہیں ہے ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، چاہے جو کچھ آپ پڑھ کے چلے جائیے۔ اس نے محدث قمی یہ لکھتے ہیں کہ جب فقیر شام کو علی کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے اسی رقاصہ کو دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس ملعون نے کہا آج میرا بہت بڑا دشمن مارا گیا ہے، میں چاہتا ہوں، خدا لعنت کرے، میں چاہتا ہوں کہ تو اسے رقاصہ دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے دشمن کا نام لے کر اس کے خلاف شعر پڑھ کر دربار میں رقص کر۔ اب اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ رقص کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رقص کرنے کے لیے تیار ہوں، ذرا اس دشمن کا نام تو بتا کہ جس کے خلاف مجھے شعر کہنے ہیں اور پڑھنے ہیں اور رقص کرنا ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان سے نام علی ابن ابی طالب نکلا اور اس کے کانوں سے ٹکرایا، محدث قمی لکھتے ہیں کہ وہ سکتے میں آ گئی، اور ایک مرتبہ پلٹ کے اس نے تھوڑی دیر خاموش ہو کے فقیر شام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے خلاف شعر پڑھوں اور رقص کروں؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر تو رقص نہیں کرے گی تو مجھے قتل کرنے پہ مجبور کر دے گی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس رقاصہ نے کہا مجھے قتل ہونا منظور ہے۔ نہیں، میں سے سنیے گا میں کہاں لے کر آیا ہوں۔ کسی مومن کے عیب کو دیکھیے تو پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے، اسے اچھالنے کی کوشش نہ کیجئے۔ پتہ نہیں، ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، آپ نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سنیے، ایک عجیب زاویے سے میں گفتگو کا فرما رہا ہوں، اور الحمدللہ مجھے شہزادی تک جانا ہے، لیکن ایک پیغام لیتے جائیے۔ محدث قمی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ تو اگر رقص نہیں کرے گی میں تجھے قتل کر دوں گا، تو محدث قمی نے کہا وہ اپنی ضد پہ اڑی رہی کہ میں علی کے خلاف شعر نہیں پڑھوں گی۔ وہ پوری زندگی رقاصہ تھی اور اسی دربار میں رقص کرتی تھی، لیکن ایک لمحے کی معرفت دیکھیے اسے کہاں سے کہاں لے گئی۔ اس نے کہا کہ میں علی کے خلاف تو شعر نہیں پڑھوں گی اور رقص نہیں کروں گی۔ اسی جرم میں اس رقاصہ کو فقیر شام نے قتل کروا دیا۔ اب علی کے بعد حسن کا دور آیا، حسن کے بعد امام حسین کا دور آیا، امام حسین کے بعد سید سجاد کا دور آیا، چوتھے امام کے بعد پانچویں امام کا دور آیا۔ جب مغبر صادق کا زمانہ آیا، چھٹے امام کا، تو ایک سائل چھٹے امام کی خدمت میں یہی روایت لے کے پہنچا، اور اس نے کہا کہ علی کے دور میں جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی اور رقاصہ جو معاویہ کے دربار میں تھی اس کو فقیر شام نے اس جرم میں قتل کیا تھا۔ مولا یہ بتائیے کہ اس کی موت حق پر ہوئی ہے یا باطل پر ہوئی ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے صرف اتنا کہا ماتا شہیدہ۔ ہائے کاش کہ میری بات واضح ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے، کیا فرمایا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ کا ماتا۔ اب دیکھیں اس کے لیے تو بےکراں حدیثیں ہیں کہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، جس کی محبت میں آخری سانس لوگے اسی کے ساتھ محشور کیے جاؤ گے۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے اور کسی علی کے دشمن کے گیت گاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اسی کے ساتھ محشور کیا جائے۔
اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آل محمد کے ساتھ محشور کیا جائے۔